سال بھر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، نوٹ بکس میں ریٹن ورک کروایا جاتا ہے، کورس کور کرنے کی تگ و دو ہوتی ہے اور لاسٹ میں ٹیسٹ فیزز ہوتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو جاننے کے لیے سال کے اختتام پر ایگزامز کروائے جاتے ہیں۔ بکس کی چھان بین کرنے کے بعد کویسچن پیپرز بنائے جاتے ہیں، ایگزامینیشن سینٹرز الاٹ ہوتے ہیں اور ان سینٹرز کا باقاعدہ سے وزٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ایگزامز ڈیوٹیز کے لیے ٹیچرز کو تعینات کیا جاتا ہے۔ پیپرز کی پرنٹنگ سے لے کر اساتذہ کی ڈیوٹیز تک کے سارے ایکسپینسز کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ بچے کی سال بھر کی محنت اور ایبیلٹیز کو پرکھا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ سارے ایکسپینسز اس وقت پانی کی طرح بہہ کے چلے جاتے ہیں جب یہی بچہ انفیئر مینس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اسے ریڈی میڈ فوٹو کاپیز اس کی چیئر پہ مل جاتی ہیں، جن میں ہر سوال اور ان کا جواب ترتیب سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس جواب کو اس فوٹو کاپی سے اٹھا کر اپنی آنسر شیٹ پر پیسٹ کر دیتا ہے۔ ایگزامینیشن سینٹرز میں آئے ہوئے اساتذہ کرام کو خوب عزت اور عمدہ کھانوں سے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اساتذہ کرام کا خوب استقبال ہوتا ہے۔ اگر وہ اس استقبال سے راضی نہ ہوں تو انہیں طرح طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں۔ اگر بات آگے نہ بڑھے تو دور دراز سے ان کے رشتہ داروں یا ان کے فرینڈز سے سفارش کروائی جاتی ہے۔ جب یہ سارے ہتھ کنڈے کام نہ آئیں تو پھر ڈرایا اور دھمکایا بھی جاتا ہے، اور اس لاسٹ آپشن کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ٹیچر کے پاس راستے بہت کم ہوتے ہیں۔ چونکہ تھریٹ جب ملتا ہے تو ٹیچرز کو پتہ ہے کہ بورڈ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سیفٹی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، کبھی تو پہلے ہی مرحلے میں اور کبھی اس کے بعد لاسٹ مرحلے میں آ کر ٹیچر رضامند ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر فن لینڈ یا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے بہترین نظام تعلیم کی سرخیاں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ ہم کیوں اس نظام تعلیم پر اش کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں نقل جیسے گناہ کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہاں پرنٹ شدہ میٹیریل بچے کی ٹیبل تک نہیں پہنچتا، کیونکہ وہاں بچے اساتذہ کی نگرانی میں کاپیڈ میٹیریل اپنی آنسر شیٹ پر پیسٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ سیلف سے لکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نقل جیسی لعنت سے اپنے معاشرے کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1، ایجوکیشن از ناٹ فار گریڈس اونلی۔ چونکہ طلباء امتحان یا مارکس کا غیر ضروری پریشر اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خوب نقل کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے مارکس لینے ہیں، آپ نے 1000 کو کراس کرنا ہے، آپ نے فلاں اسکول کے بچے سے آگے جانا ہے، آپ نے ٹاپ کرنا ہے۔ سو پھر وہ ٹاپ کرتا ہے لیکن خوب نقل کر کے۔ پوائنٹ نمبر 2، سیلف کانفیڈنس۔ بچے کے پاس جو سیلف میٹیریل ہوتا ہے وہ اسے یوز نہیں کرنے دیا جاتا، اسے کہا جاتا ہے جو تمہیں ملے گا وہی اٹھا کے لکھنا ہے۔ سو بچہ اس پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس جو سیلف میٹیریل ہوتا ہے وہ بیکار رہ جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کمپٹیشن۔ جب بچوں کو ایک دوسرے سے زیادہ مارکس لینے کی دوڑ میں لگایا جائے گا تو وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے نقل کریں گے، کیونکہ ان کی دوڑ ہے مارکس کی۔ اب وہ انفیئر مینس سے ہو یا سیلف میٹیریل سے ہو، کہیں سے بھی ہوگا، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، آنیسٹی۔ اسکول کی فور وال میں بچے کو ایک ایسا ماحول اور میٹیریل پرووائڈ کیا جائے جو ایماندار بننے میں اس کی رہنمائی کرے۔ جب بچہ ایماندار ہوگا تو وہ اخلاقی طور پر نقل کو غلط سمجھے گا۔ 5واں اور آخری پوائنٹ، سپرویژن آف ٹیچرز۔ اساتذہ بچوں کی ایسی ذہن سازی کریں کہ طلباء اس فعل کو گناہ سمجھنے لگیں۔ انہیں بتایا جائے کہ نقل نہ صرف دوسروں کے ساتھ بلکہ خود کے ساتھ بھی ایک دھوکہ ہے۔ ان 5 پوائنٹس کے اوپر ہم کام کریں تو آنے والے چند سالوں کے اندر ہمارے معاشرے سے نقل جیسی لعنت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔